मुरादाबाद के मोहल्ला पीरजादा स्थित दरगाह ताजुल ओलिया हजरत सैयद मोहम्मद इब्राहिम कुद्दूसी साबरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 363वां उर्स मुबारक जमादुस्सानी चांद की 21, 22, 23, 24 1444 हिजरी बामुताबिक 14, 15, 16, 17 जनवरी 2023 को हर साल की तरह इस साल भी पूरी शान और शौकत के साथ मुनाकिद हुआ। उर्स के तीसरे दिन 17 जनवरी 2023 रोज मंगलवार को सुबह 9:30 बजे महफिल सिमा कव्वाली 10:30 बजे मज़ार शरीफ का गुस्सल किया गया। इसके बाद कुल शरीफ मुनाकिद हुआ। अखिल में लंगर किया गया। इस मौके पर दरगाह के शहजादा नशीन सैयद यूसुफ अली सिकंदर अली ने कौम मिल्लत देश की तरक्की के लिए दुआ कराई। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद हजरात तशरीफ़ लाए। खुसूसी तौर राशिद मियाँ उर्फ भूरे भाई, सैयद हाज़म अली कुद्दूसी, सैयद अली दूसरी, मुजाहिद कादरी आदि मौजूद रहे। मौके पे क्या अपील करना चाहेंगे? उर्स मुकम्मल हुआ है? हाँ माशाल्लाह उर्स मुकम्मल हो गया सारा, कोई परेशानी की बात नहीं हुई, कुछ नहीं। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हमने उर्स मनाया और अब्दुल्ला शाह मियाँ का, शाह इब्राहिम साहब का, दोनों का उर्स अंजाम तक पहुँचा। और इस वक्त आखिरी रस्म है। मोहल्ले वासियों ने, शहर वासियों ने बहुत सपोर्ट की, बड़े कायदे से सारे काम हुए और कोई परेशानी नहीं हुई। और बस एक बात की कमी रही कि हमारे बुज़ुर्ग हमदर्द उस्मानी साहब की हाज़िरी नहीं हो पाई, उनकी तबीयत ख़राब रहती है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उनको सेहतमंद करे और 5 साल को इंशाअल्लाह हमारे बीच वो आएँ। और बस एक मौलाना साहब का एक शेर याद आता है, हमारी महफिलों में तुम बड़े बूढ़े ज़रूरी हो। ये उस्मानी साहब के नहीं है शेर। हमारी महफिलों में तुम बड़े बूढ़े ज़रूरी हो, अगर तुम ही ना होगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। शेर में तो हम कहा है लेकिन मैंने तुम कहा है क्योंकि उस्मानी साहब की नज़र है ये। और सारे काम बहुत अच्छी तरह से हो गए। आपकी दुआएं काम किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुए, सारे बहुत अच्छे हुए, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट की। और बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब क्या कहना चाहेंगे? उल शरीफ हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सज्जाद नशीन भी सभी दरगाहों के यहाँ मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। आज यहाँ मोहल्ला पीरजादा मुरादाबाद में रोज़े वाली ज़ियारत में हज़रत सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 363वां मिसाली कुल शरीफ यहाँ आज 16 जनवरी बरोज़ पीर असर के बाद में 5 बजे किया गया। और यहाँ 4 रोज़ा उर्स मुबारक
جو ہم مناتے ہیں، جس میں پہلے دن جشن مولائے کائنات ہم نے منایا اور اس میں 57واں حضرت عبداللہ شاہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال قل شریف بھی کیا رات کو 8:45 بجے قرآن خوانی کے بعد میں، بعد فجر قرآن خوانی۔ 22 جمادی الثانی ہم نے 15 جنوری کو اتوار کے دن یوم صدیق اکبر منایا، جشن صدیق اکبر، اور رات کو نعت خوانی ہوئی۔ آج ہم نے جشن قطب عالم پاک منایا۔ صبح میں 10:30 بجے سرکار سیدنا مظہر الدین عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پردادا پیر ہیں، انہی کے سلسلے کے آپ قدوسیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، تو ہم نے صبح میں جشن قطب عالم پاک منایا۔ پھر شام میں ہم نے جشن ابراہیم منایا، تو حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ آج 363واں وصالی قل شریف یہاں منعقد ہو گیا۔ الحمدللہ رات کو محفل سما، کل انشاءاللہ العزیز صبح 9 بجے سے 11 بجے تک محفل سما ہوگی۔ اس کے بعد میں 11 بجے سے 11:30 بجے تک غسل شریف ہوگا، اس کے بعد قل شریف ہوگا، اس کے بعد میں قدوسی لنگر ہوگا، انشاءاللہ اگلے سال کے نیو منتقل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اولیاء اکرام کے جو معاملات ہیں یہ ایک ایسے محبت کے کارخانے ہیں کہ یہاں جو بھی آ جاتا ہے وہ اپنے دل پیش کرتا ہے، یہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کا جو معاملہ ہے محبتوں کا معاملہ ہے، یہاں پہ نفرتیں نہیں، محبتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو یہاں جو اولیاء کرام کے عرس جو ہوتے ہیں، یہ روایتیں ہیں بزرگوں سے اور صوفی الزام سے، علماء اہل حق سے، کہ ان عرسوں میں جو دعائیں جو ہیں وہ مقبولیت کی زیادہ امیدیں ہوتی ہیں ہمیں، فرزندان اسلام سے کیونکہ اس میں جو ہے ان عرصوں میں غائبانہ طور سے جو روحانی طور پہ اولیاء اکرام یہاں جڑتے ہیں، تو یہ دعائیں ہوتی ہیں، اس دعاؤں کے ذریعے ہم جتنے بھی خانقاہیں ہیں، جتنے اولیاء اکرام کے، یہ تاج الاولیاء مراد آباد کا شہر ہے، یہ شہر مراد آباد کا سب سے پہلے بزرگ حضرت سرکار سیدنا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، آپ نے مراد آباد نام رکھا۔ یہ قدیم درگاہ ہے، یہاں پر بادشاہوں نے یہاں پر حاضرییں دی ہیں، یہاں کے غلام رستم خان رہے ہیں، انہوں نے یہ عمارتیں بنائی ہیں، وہ اتنے معتقد تھے۔ یہاں ان کی بارگاہوں میں آ کے ہم سب لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما۔ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے یہاں پہ کام کیے جاتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے یہاں پہ کام کیے جاتے ہیں، ہمارے ہندوستان کی ترقی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ملک میں امن و سکون کی دعائیں کی جاتی ہیں، ملک میں جو نفرتیں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے بد دعائیں کی جاتی ہیں کہ رب کریم ان کو نیست و نابود فرما دے، ہمارے ملک سے آتنکواد کا خاتمہ کر دے، آتنکوادیوں کو نیست و نابود فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ میں قوم و ملت اور سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اس وقت یہ دور حاضر ہے، اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ایکتا کی، برائے مہربانی ہمیں متحدی کے ساتھ میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں اتفاق اتحاد محبتوں کے ساتھ میں اور امن و سکون کے ساتھ میں اپنے ملک کے عظیم ہندوستان کو لے کے چلنا ہے۔ حکومت اتر پردیش، حکومت ہند کا ہمیں کندھے سے کندھے ملا کے ساتھ دینا ہے، تاکہ وہ ہمارے ملک کو سپر پاور بنا سکے، ہمارے ہندوستان کو سپر پاور بنا سکے۔ جب تک اولیاء کرام ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ملک کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔